اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ رب کریم ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں آپ کے ساتھ جمعرات اور جمعے کے دن کا خاص وظیفہ شیئر کرنے جا رہی ہوں۔ پیارے بہن بھائیوں، آج کا وظیفہ اللہ کریم کے 3 ناموں پر منحصر وظیفہ ہے۔ جو کوئی رب کریم کے ان 3 ناموں کا وظیفہ جمعرات اور جمعے کے دن کر لے گا، اللہ کریم اس وظیفے کی برکت سے رزق کی تنگی، معاشی تنگی اور کاروباری تنگی کے لیے لاجواب وظیفہ ہے۔ اس کے علاوہ غیب کے خزانے، ضروریات زندگی کا پورا ہونا، ملازمات کے حصول کے لیے، نوکری خطرے میں ہو تو اس کی حفاظت کے لیے، پھنسی ہوئی رقم کو واپس کے لیے، نارمل ڈیلیوری کے لیے، یعنی میرے پیارے بہن بھائیوں، اللہ کریم اس وظیفے کی برکت سے آپ کے تمام بگڑے ہوئے کاموں کو آسان کرے گا، آپ کی تمام مشکلیں پریشانیوں کو دور کرے گا۔ اس کے علاوہ جو چاہتے ہیں کہ ان کا کاروبار دن دگنا اور رات چگنی ترقی کرے، اس میں آسانی کے لیے اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ جلد شادی یا شادی کے حوالے سے تمام مسائل کے لیے پیارے بہن بھائیوں آپ اس وظیفے کو کریں، انشاءاللہ رب کریم آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اللہ کریم کے ان صفاتی ناموں میں بہت ہی طاقت ہے، بہت ہی تاثیر ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ اللہ کریم کے 99 نام ہیں اور تم اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، اللہ کی رحمت کو جوش میں لانے کے لیے اللہ کے ناموں سے اللہ کو پکارو، اللہ کریم تمہاری مدد کو ضرور پہنچے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، اللہ تعالیٰ خود قرآن پاک میں فرماتا ہے کہ اے میرے بندے مجھ سے مانگ، میں تیری حاجت کو پورا کروں۔ تو مجھے ایک دفعہ پکارے گا، میں 10 قدم تیری طرف آؤں گا۔ تو پیارے بہن بھائیوں، جب ہم اللہ کو اللہ کے ناموں سے پکاریں گے تو اللہ کریم ہماری مشکلات کو دور کرے گا، ہماری ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ اور جب رجب کے بابرکت مہینے میں ہم اللہ کے ان 3 ناموں کا ذکر کریں گے، اذکار کریں گے، ورد کریں گے تو اللہ کریم ہماری حاجتوں کو بھی پورا کرے گا اور ہمارے دل کی تمام منتوں مرادوں کو بھی ضرور پورا کرے گا۔ وظیفہ جاننے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ جنہوں نے بھی چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود گھنٹی کے بٹن کو دبائیں تاکہ آل نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ نے یہ وظیفہ عشاء کی نماز کے بعد کرنا ہے اور اگر ہو سکے تو تنہائی میں بیٹھ کر علیحدہ کمرے میں کریں، کیونکہ اس سے آپ کی توجہ سے وظیفہ کر سکیں گے۔ اگر لوگوں کے درمیان میں کریں گے تو اس طرح آپ کا دھیان بٹا رہے گا اور وظیفے میں آپ کی توجہ نہیں رہے گی۔ پیارے بہن بھائیوں، انتہائی آسان عمل ہے، انشاءاللہ جو بھی مانگیں گے اللہ تعالیٰ اس وظیفے کی برکت سے عطا کرے گا اور تمام تر پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام یا فتاح، یا کریم، یا رزاق، ان تینوں ناموں کو اکٹھا ملا کر ایک تصور کرنا ہے اور 313 مرتبہ تینوں ناموں کو ملا کر پڑھنا ہے۔ نمازوں کی پابندی لازمی ہے۔ اس کے علاوہ وضو بے وضو، پاک نہ پاک، اٹھتے بیٹھتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے روزانہ ہزاروں کی تعداد میں پڑھیں، تمام گھر والے پڑھیں، اگر سب نہیں پڑھ سکتے تو جتنے پڑھیں گے اتنا آپ کو نفع ہوگا۔ پیارے بہن بھائیوں، یہ مجرب اور آزمودہ وظیفہ ہے، اس پر لازمی عمل کریں اور رجب کے بابرکت مہینے میں اللہ کریم کی رحمتیں برکتیں لوٹ لیں۔ وظیفہ دوبارہ ملاحظہ فرمائیں۔ کرنا آپ نے یہ ہے کہ نماز عشاء کے بعد تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کریم کے صفاتی نام یا فتاح، یا کریم، یا رزاق
313 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول اور آخر آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھیں، کیونکہ جمعرات اور جمعہ کے دن درود پاک پڑھے جانے والا درود پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیا جاتا ہے۔ تو آپ کثرت کے ساتھ درود ابراہیم پڑھ کر اس عمل کو کریں اور اللہ کریم کی رحمتیں برکتیں سمیٹ لیں۔ پیارے بہن بھائیوں، آپ اس وظیفے کو 2 دن کر سکتے ہیں، جمعرات اور جمعہ کے رات کو، اور اس وظیفے کو آپ نے عشاء کی نماز کے بعد ہی کرنا ہے۔ اگر آپ کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے پڑھیں گے تو آپ نے کثرت کے ساتھ ہی اس کا ورد کرنا ہے اور اللہ کریم سے اپنی حاجت کا ذکر کرنا ہے۔ وظیفہ پسند آئے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیں، کیونکہ آپ لوگوں کی سپورٹ ہماری کامیابی کا ذریعہ ہے۔ پھر ملیں گے کسی اچھے وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیں۔ اللہ نگہبان۔